باہر تینوں آدم خور دیواروں سے پیٹ کھجا کھجا کر غرا رہے تھے۔ انہوں نے ٹائیگر کے دروازے کو کھولنے کی بجائے توڑنے کی کوشش شروع کر دی۔ اگر وہ انسان ہوتے تو صرف ہینڈل گھما کر دروازہ کھول سکتے تھے، مگر اس وقت وہ عقل سے محروم درندے تھے۔ انہوں نے دروازے پر پنجے مارنے شروع کر دیے۔ پنجوں کی آوازیں غلام گردش میں گونجنے لگیں۔ ان کے حلق سے غراہٹیں بھی نکل رہی تھیں۔ بہرام دراتا ہوا راہداری میں داخل ہوا اور پھر ان تینوں کو ٹائیگر کے دروازے پر دیکھ کر بوکھلا گیا۔ اس نے فوراً ایک کونے میں پوزیشن سنبھال کر آٹومیٹک کی نال سیدھی کی اور پھر زوردار لہجے میں بولا، دروازے سے دور ہٹ جاؤ، فرش پر لیٹ جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ تینوں آواز سن کر اس کی طرف پلٹ گئے۔ یہ واضح تھا کہ وہ بہرام کی آواز ہی سن سکے ہیں۔ انہیں اس جملے کا مفہوم سمجھ میں نہیں آیا اور نہ ہی وہ آٹومیٹک سے خوف زدہ تھے۔ ان کے منہ سے رال ٹپکنے لگی۔ اندر کمرے میں اوشان اور ٹائیگر نے بھی بہرام کی آواز سنی اور دونوں ہی چونک پڑے۔ یہ بے وقوفی یہاں کیوں آ گیا؟ اوشان کا لہجہ بہت غصیلا تھا۔ باہر تینوں آدم خور اپنے سامنے شکار دیکھ کر دروازے سے ہٹ گئے اور بہرام کی طرف بڑھنے لگے۔ ٹھیک ہے، بس اب رک جاؤ، فرش پر لیٹ جاؤ۔ بہرام نے ٹائیگر کے دروازے سے خطرہ ٹلتے ہوئے دیکھ کر سکون کی سانس لی، مگر وہ تینوں اس کی طرف بڑھتے رہے۔ ان کی غیر انسانی نظریں بہرام پر جمی رہیں۔ خبردار، فرش پر لیٹ جاؤ، بہرام نے ایک بار پھر کڑے لہجے میں حکم دیا، لیکن انہوں نے اب بھی بہرام کا مطلب نہیں سمجھا۔ اس کے بجائے وہ تینوں قدرے مختلف انداز سے الگ الگ ہو کر بہرام کی طرف بڑھتے رہے۔ اس مرتبہ ان کی رفتار بھی تیز تھی۔ بہرام نے فوراً فائر کر دیا۔ گولی مرد کے سینے میں لگی۔ وہ تقریباً 1 فٹ اوپر اچھلا اور پھر سنگ مرمر کے فرش پر پیٹھ کے بل گر گیا۔ اس کا خون سفید ٹائلز کو سرخ کرنے لگا۔ کمرہ نمبر B221 میں ٹائیگر نے گولی کی آواز سنتے ہی اٹھنے کی کوشش کی۔ اوشان، بہرام کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا اور آنکھیں سلگ رہی تھیں۔ لیٹے رہو، اوشان نے غرا کر حکم دیا۔ جہنم میں گیا لیٹنا، ٹائیگر بفر کر بولا۔ میں اس کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ تم، اوشان نے زہر خند انداز میں کہا، تم آرام کرتے رہو، میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ٹائیگر کو بستر پر بیٹھا ہوا چھوڑنے کے بعد غلام گردش میں نکل آیا اور اسی لمحے ٹائیگر کی کھڑکی سے لگی ہوئی ڈرینیج پائپ لائن پر موجود شیلا فنبرگ نے سر اٹھایا۔ وہ 2 گھنٹے سے اسی جگہ چپکی ہوئی تھی، مگر اس کو تکن کا کوئی احساس نہ تھا۔ اس نے کھڑکی میں لگے ہوئے شیشے کے سوراخ سے جھانک کر دیکھا۔ اوشان دروازے سے نکل رہا تھا، ہال میں پہنچ چکا تھا اور ٹائیگر کمرے میں تنہا تھا۔ جو ہی اوشان نے دروازہ بند کیا، شیلا نے شیشے پر پنجہ مارا اور ساتھ ہی ٹوٹے ہوئے شیشے سے کمرے میں کود گئی۔ وہ ٹائیگر کے بیڈ سے محض چند قدم دور گری تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ ٹائیگر ششدر اور گمسم تھا۔ وہ مارے خوشی کے غرانے لگی۔ ہیلو سویٹ ہارٹ، میں تمہیں اپنانے کے لیے آ گئی ہوں۔ غلام گردش میں دونوں آدم خور عورتیں اس انداز میں بیٹھی غرا رہی تھیں جیسے ابھی زکن بھر کر بہرام کو بم بور ڈالیں گی۔ دونوں میں قدرے فاصلہ بھی تھا اور بہرام واضح طور پر انہیں زندہ پکڑنے کے لیے ڈرا دمکا رہا تھا۔ اس نے باری باری دونوں کی طرف ریوالور کر کے انہیں ایک بار پھر فرش پر لیٹ جانے کو کہا، مگر دونوں غراتی رہیں۔ پھر یہ اوشان ہی تھا جس نے احساس کر لیا کہ اب بہرام کی زندگی چند لمحوں پر محیط ہے۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ عورتوں کے پٹھے پھڑک رہے ہیں اور وہ دونوں کسی بھی لمحے بہرام کو چھاپنے والی ہیں۔ حملے والی مخصوص زکن اب کسی بھی ساتھ رونما ہو سکتی تھی۔ اوشان سرد ہوا کے جھونکے کی طرح پل بھر میں بہرام اور آدم خورنیوں کی درمیان پہنچ گیا۔ اس نے سب سے پہلے بہرام کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ ریوالور ایک آواز کے ساتھ فرش پر گر گیا۔ عورتوں نے بہرام پر زکن بھری، مگر اب اوشان ان کے درمیان تھا۔ اس کا بایاں ہاتھ بلند ہوا اور ایک عورت کی گردن پر لگا۔ وہ کسی چپکلی کی طرح پٹ سے گر گئی۔ اسی لمحے دوسری عورت نے اوشان کی گردن پر پنجہ مارنا چاہا، مگر اوشان کسی پارے کی طرح تیزی اور پھرتی سے اس عورت کی گردن کے نیچے آیا اور پھر اس کی کونی عام رفتار سے بلند ہوئی اور پھر عورت کے پیٹ میں لگی۔ وہ عورت بہت زور سے اغرائی، تاہم اس کی اغراہٹ زمین پر گرنے سے قبل ہی دم توڑ گئی تھی۔ در حقیقت وہ بھی فضا ہی میں دم توڑ چکی تھی۔ بہرام لپک کر ان دونوں پر جھک گیا۔ یہ دونوں مر گئی ماسٹر؟ یقیناً، اوشان نے مختصر سا جواب دیا، مگر میں ان میں سے ایک کو زندہ پکڑنا چاہتا تھا۔ بہرام نے قدرے چڑچڑے انداز میں کہا، اور یہ تمہیں کھانے کے بعد ہضم بھی کرنا چاہتی تھی۔ اوشان نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، شاید یہ تم سے زیادہ عقل مند تھی، ویسے ان میں وہ شامل نہیں جو پہلے بھی یہاں آ چکی ہے۔ یہ کہتے ہی اوشان ٹائیگر کے کمرے کی طرف دوڑا اور کسی خوف کے باعث بہرام بھی دوڑ پڑا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں کوئی نہ تھا۔ کھڑکی کے شیشے کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے فرش پر پڑے تھے۔ اوشان دیوانہ وار کھڑکی کی طرف لپکا۔ اس نے باہر دیکھا، نیچے زمین پر ایک عورت ٹائیگر کو کندھے پر ڈالے ہوئے گودی کے قریب پہنچ چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس عورت کو بوجھ کا احساس ہی نہ ہو یا کوئی بچہ ربڑ کا کھلونا اٹھائے بھاگ رہا ہو۔ AGEE، اوشان نے خوفناک چیخ ماری اور ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے نیچے کود گیا۔ بہرام نے ٹھیک اس وقت کھڑکی سے جھانکا جب اوشان 2 منزل نیچے عقبی زینے کے پلیٹ فارم پر کود کر گراؤنڈ پر کود رہا تھا۔ بہرام بھی پھرتی سے پلٹا اور دیوانہ وار زینے کی طرف بھاگنے لگا۔
اس نے باہر نکلتے ہی 20 فٹ لمبی وہ طاقتور موٹر بوٹ دیکھی جو اب ہلکورے لے رہی تھی۔ شیلا فنبرگ نے ہزیانی انداز میں غراتے ہوئے ٹائیگر کو ایک کیبن میں ڈالا اور پھر انجن روم کی سمت میں دوڑ گئی۔ اس وقت اوشان موٹر بوٹ سے 40 گز دور تھا۔ اس نے 2-3 لمبی چھلانگیں لگائیں۔ در حقیقت اس وقت وہ ہوا میں اڑ رہا تھا، مگر جو ہی وہ گودی پر پہنچا موٹر بوٹ تیزی سے چکر کاٹ کر کھلے سمندر کی طرف روانہ ہو چکی تھی۔ اوشان محض چلاتا رہ گیا۔ اگر اس وقت کوئی اس کی آواز سننے والا ہوتا تو وہ سمجھ لیتا کہ اوشان آدم خوروں کو ٹائیگر کے ہاتھ میں بربادی کی بد دعا دے رہا تھا۔ چند لمحوں بعد بہرام بھی وہاں پہنچ گیا اور دونوں موٹر بوٹ کو گپ اندھیرے میں گم ہوتے دیکھتے رہے۔ موٹر بوٹ پر ایک بھی بتی روشن نہیں تھی۔ بہرام کا دل بھر آیا۔ اس نے ہمدردی اور محبت کے جذبے سے مغلوب ہو کر اوشان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، لیکن بوڑھے اوشان نے اس لمس کو محسوس نہیں کیا۔ تبھی بہرام کو پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ اوشان کتنا دبلا، کتنا چھوٹا اور کتنا کمزور لگ رہا ہے۔ وہ ایسا باپ لگ رہا تھا جس کی کمر توڑ دی گئی ہو۔ بہرام نے دوستانہ انداز میں اوشان کا شانہ دبایا۔ میرا بیٹا مر گیا۔ اوشان کے لہجے میں دنیا جہاں کا درد تھا۔ آواز زخمی تھی اور آنکھیں چندیائی ہوئی۔ نہیں، بہرام تڑپ اٹھا۔ نہیں اوشان، ایسا مت کہو، وہ زندہ ہے، وہ مر جائے گا۔ اوشان نے پھر کہا۔ اس مرتبہ اس کا لہجہ بھی اسپاٹ تھا۔ شاید وہ باطنی جذبوں پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا تھا، یا شاید لہجے کے اسپاٹ پن کی وجہ یہ تھی کہ خوف نے اس کی سوتی رگوں کو خشک کر دیا تھا۔ وہ مر جائے گا کیونکہ اب وہ خود کو بچانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ وہ نہیں مر سکتا، بہرام نے چلا کر کہا۔ وہ زندہ رہے گا، زندہ رہے گا۔ یہ کہتے ہوئے بڑے عزم کے ساتھ سینیٹوریم کی طرف دوڑنے لگا۔ یہ وہ بہرام نہیں تھا، سرد اور غیر جذباتی بہرام محض چند لمحے قبل مر چکا تھا۔ اور یہ وہ اوشان بھی تو نہیں تھا، باحوصلہ، نڈر، دلیر اور دنیا کا سب سے بڑا جلاد اپنا حوصلہ کھو چکا تھا۔ اوشان سر جھکا کر کچھ بڑبڑانے لگا۔ بہرام تیزی سے دوڑتا رہا۔ ابھی رات شروع ہی ہوئی تھی اور اسے بہت کام کرنا تھا۔ آج اس کا کام بالکل وہی تھا، وہی پھانسی سے بچا کر نئی زندگی دینے کا مشن آج پھر اس کے سامنے تھا۔ ٹائیگر کو جو شیلا فنبرگ کے دائیں ہتھڑ سے بے ہوش ہو چکا تھا، پاور بوٹ میں ہوش آیا۔ اس وقت بوٹ کے انجن بند تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے بوٹ کسی دوسری کشتی سے لگی ہوئی ہو۔ اس نے ذہن پر چھائی ہوئی دھند دور کرنے کے لیے سر جھٹکا تو اسے احساس ہوا کہ شیلا کی مضبوط گرفت اس کے دائیں کندھے پر ہے اور کندھے میں درد ہو رہا ہے۔ چلو، شیلا فنبرگ نے اسے آگے کی طرف کیبن سے باہر دھکیلتے ہوئے کہا۔ باہر اب بھی گھپ اندھیرا تھا، موجیں شور مچا رہی تھی، نمک کی بو بہت تیز تھی۔ شیلا نے ٹائیگر کو سہارا دے کر دوسری موٹر بوٹ میں چڑھایا۔ یہ قدرے چھوٹی مگر تیز رفتار کشتی تھی۔ شیلا نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کو اپنی گرفت سے آزاد نہیں کیا۔ تبھی ٹائیگر کو غصہ آ گیا۔ اس نے ہاتھ گھمایا لیکن ہاتھ پوری طرح نہیں گھوم سکا۔ اس کے پٹھے اور ریشے ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ اس کی انگلیاں وہ انگلیاں نہ رہی تھی، جبکہ شیلا کی انگلیاں اس کے گوشت میں چبھ رہی تھی۔ کیا میں واقعی اتنا کمزور ہو گیا ہوں؟ ٹائیگر کا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے ایک بار پھر کوشش کی اور اس مرتبہ شیلا نے غرا کر کہا۔ اب تم نے ہاتھ چلانے کی کوشش کی تو تمہیں دوبارہ سلا دوں گی۔ کیا تم یہی چاہتے ہو؟ نہیں، میں صرف سگریٹ پینا چاہتا ہوں۔ سوری، یہاں تمباکو نوشی منع ہے۔ اچھا۔ وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ اب اس کی آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کی عادی ہو چکی تھی۔ اسے کشتی کے عقبی حصے میں ایک بڑا سا صندوق رکھا ہوا نظر آیا۔ ادھر آؤ۔ شیلا اسے ہاتھ سے پکڑ کر اسی طرف لے گئی۔ یہ صندوق نہیں بلکہ ایک بڑا آہنی پنجرا ہے۔ اس کے اوپر چھت کی جگہ سیاہ پردے تھے۔ شیلا نے اپنے ایک ہاتھ سے پنجرے کا دروازہ کھولا اور پھر غرا کر بولی، اندر جاؤ۔ کیا پنجرے میں بند ہونا ضروری ہے شیلا فنبرگ؟ ٹائیگر نے خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ اس وقت وہ خود کو حالات کے بہاؤ پر چھوڑ دینے کی حکمت عملی اختیار کرنا چاہتا تھا۔ میں تم پر نگاہ رکھنے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ شیلا نے اپنا نام سن کر فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم فرار ہونے کی کوشش ضرور کرو گے۔ اگر میں فرار ہونے کی کوشش کروں تو؟ ٹائیگر نے اسے بغور دیکھا۔ وہ بہت قریب تھی اور عجیب سی گن ٹائیگر کو محسوس ہو رہی تھی۔ شاید یہ کچے گوشت کی بدبو تھی۔ تب پھر میں تمہیں اس پنجرے میں بند رکھوں گی۔ تم میری قوت کا ایک مظاہرہ تو دیکھ ہی چکے ہو۔ اندھیرے کے باوجود شیلا کے دانت چمک رہے تھے اور آنکھیں ایسی لگ رہی تھی جیسے تیز دار چاقو ہو۔ ٹائیگر نے ایک اور کوشش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور پھرکی کی طرح گھوم کر بیک کک مارنے کی کوشش کی، اور یہ وہ ابتدائی داؤ تھا جس پر وہ اچھی طرح مہارت رکھتا تھا۔ اسے یہ بھی علم تھا کہ اس کی بیک کک سے مخالف کا کیا حشر ہوتا ہے۔ اس کا جسم ایڑیوں پر گھوما، اس کا ہاتھ شیلا کی گرفت سے آزاد ہوا، لیکن پھر وہ پوری طرح نہ گھوم سکا۔ عمل مکمل ہونے میں کوئی خامی رہ گئی تھی۔ رفتار اور جسمانی طاقت کا توازن گڑبڑ ہو گیا تھا، لہٰذا اس کی پشت شیلا کی طرف ہونے کے بجائے اس کا دایاں پہلو اس کی طرف ہو گیا۔ ٹانگ بھی دیر سے اٹھی اور شیلا کے قریب ہوا میں گم کر رہ گئی۔ تبھی شیلا نے لپک کر اسے دبوچ لیا۔ وہ غرا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ ٹائیگر کے نرخرے پر تھے۔ ٹائیگر کو حلق میں کوئی رگ بہت زور زور سے ہلتی محسوس ہوئی اور پھر خون اس کے ذہن کی
طرف جا کر اسے بے ہوش کرنے لگا۔ اندھیرا گپ اندھیرا ہو گیا۔ ٹائیگر گرتا چلا گیا۔ وہ اشیاء پر گرا تو اسے مزید کوئی احساس نہ رہا۔ وہ یہ بھی نہ دیکھ سکا کہ شیلا نے اسے اٹھا کر پنجرے میں بند کیا ہے، دروازہ مقفل کیا ہے اور پردے گرا دیے ہیں۔ ٹائیگر سو گیا اور شیلا نے کشتی آگے بڑھا دی۔ اب بڑی کشتی پیچھے اور خالی رہ گئی تھی۔ شیلا نے جلد ہی پاور بوٹ کا رخ مشرق کی سمت میں کر دیا اور اس کے بعد تیزی سے اس کی رفتار بڑھا دی۔ اب وہ پوری رفتار سے برج پورٹ کی طرف جا رہی تھی۔ ٹائیگر کی آنکھ دوبارہ کھلی تو موٹر بوٹ رک چکی تھی۔ اسی لمحے اس نے شیلا فن برگ کی انگلیاں اپنے نخرے پر چبھتی ہوئی محسوس کی۔ سنو، وہ غرا رہی تھی۔ اس کے نازک نتنے تیزی سے پھول اور پچک رہے تھے۔ غور سے سنو شہزاد، اب اگر تم تعاون کرو گے تو جاگتے رہو گے، لیکن اگر تم نے ذرا سی بھی آواز نکالی تو میں تمہیں پھر سلا دوں گی اور تمہارے جسم پر چند نئے زخم ابھر آئیں گے۔ ٹائیگر نے فی الوقت تعاون کرنے ہی کو ترجیح دی۔ اس وقت وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ باقی زندگی تعاون کرتے ہی سکون سے گزار دی جائے، تاہم اسے اپنی کیفیت پر خود حیرت تھی۔ وہ بے انتہا کاہلی اور بیزاری محسوس کر رہا تھا۔ پھر اسے اچانک ہی سگریٹ کی شدید طلب محسوس ہوئی، ساتھ ہی بنے ہوئے گوشت کا خیال آیا اور منہ میں پانی بھر آیا۔ ایک سگریٹ ہوگی تمہارے پاس؟ اس نے اپنائیت بھرے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، وہ اس بار نرم لہجے میں بولی، لیکن لہجے کی غراہٹ میں بہرحال کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ اوشان بہرام کو غلام گردش سے لاشیں ہٹاتا ہوا دیکھتا رہا اور پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بالکل گمسم تھا۔ اس نے بہرام سے ایک بات بھی نہیں کی تھی، کسی سوال کا جواب نہیں دیا تھا، اور پھر بہرام بھی لاشیں ہٹا کر سیدھا اپنے دفتر میں چلا گیا تھا۔ بہرام کا نام سرکاری حلقوں میں اس وقت بھی اجنبی تھا جب اس نے سرگوش کے ساتھ مل کر اس تنظیم کی بنیاد رکھی تھی، اور آج بھی اجنبی تھا جب چارہ گر نے دنیا میں اہم ترین کارنامے سر انجام دیے تھے۔ ویسے بھی وہ ایک مدت کے بعد وطن واپس آیا تھا۔ ان حالات میں اس کا کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بات بہرام نامی آدمی کی نہیں، چارہ گر کے نظام کی تھی، اور ڈاکٹر بہرام ملک کا سربراہ نہ ہوتے ہوئے بھی ملک میں ایک تربیت یافتہ فوج کا گمنام سربراہ تھا۔ جزیرہ فردوس کے ہزاروں عام آدمی چارہ گر سے تنخواہ پاتے تھے، ہزاروں دوسری ایجنسیوں کے توسط سے چارہ گر کے لیے کام کرتے تھے، تاہم ان کی رپورٹیں چارہ گر کے لیے آتی تھی۔ ویسے یہ نظام ایسا تھا کہ اگر بہرام ٹیلی فون کی بجائے براہ راست ذاتی طور پر ان میں سے کسی بھی آدمی کو حکم دیتا تو وہ اسے محض لیمو کی شکل کا دیوانہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتا۔ بہرام نے کبھی وہ خصوصی اختیارات استعمال نہیں کیے تھے جو اسے معاہدے کے تحت حاصل تھے، لیکن اب وہ ان اختیارات کو استعمال کر رہا تھا۔ ایک فوجی اڈے کے کمانڈر نے ٹیلی فون بغور سنا، آیا اس سر کہا، اور پھر ریسیور پٹک کر کنٹرول روم کی طرف دوڑ گیا۔ اسے حکم دینے والا صدر یا وزیر اعظم نہیں بلکہ بہرام تھا۔ اس نے اپنا تعارف کرانے کی بجائے محض کوڈ بتایا تھا، اور اس اڈے کے ہر کمانڈر کو یہ حکم تھا کہ اس کوڈ کو لینے والا شخص جو بھی حکم دے اسے سپریم کمانڈر کا حکم سمجھا جائے۔ یہ انتہائی عجیب بات تھی۔ اس قسم کا حکم اس اڈے کو پہلی بار ملا تھا۔ جزیرے پر کڑی نگاہ رکھی جائے۔ کمانڈر نے چاقو چمند ہوابازوں کو حکم دیا، 27 سے 30 فٹ لمبی پاور بوٹ تلاش کرنی ہے جس کا رنگ چاندی جیسا ہے۔ اگلے 3 منٹوں میں 6 فوجی گن شپ سمندر میں گشت کر رہے تھے۔ دفاعی سراغ رساں ادارے کا ہر تجربے کار ایجنٹ پریشان تھا کیونکہ اسے سمندری راستوں اور گلیوں پر نگاہ رکھنی تھی۔ لامازی آئی لینڈ کے قریب بحریہ کی کشتیاں گھوم رہی تھی اور دوربینوں کی مدد سے ایک 27 فٹ لمبی کشتی کی تلاش جاری تھی۔ ان سب کو صرف یہ بتایا گیا تھا کہ ایک ایسے سفارتکار کو اغوا کر لیا گیا ہے جس کو فردوس میں سیاسی پناہ دے دی گئی تھی۔ اس کا نام اگرچہ خفیہ رکھا گیا تھا مگر حلیہ بتا دیا گیا تھا۔ اس کے بال گھنے سیاہ، آنکھیں کالی، رخسار کی ہڈیاں اونچی، فراخ سینہ اور انتہائی موٹی کلائیاں تھیں۔ ایئرپورٹ سیکورٹی فورس اور لڑاکا طیاروں کو بھی اس شخص کی تلاش کے لیے چوکس کر دیا گیا تھا۔ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ اس شخص کو تلاش کرنا قومی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے۔ یہ سب کچھ کر لینے کے بعد بہرام اپنی سیدھی کرسی پر بیٹھ کر نتائج کا انتظار کرنے لگا۔ پھر اس کی نظریں سمندر پر جم گئی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا ان اقدامات کا کوئی نتیجہ نکلے گا بھی یا نہیں۔ کچھ ہی دیر بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی، لیکن بہرام کو اس وقت دوسرے فون کی گھنٹی کا انتظار تھا، لہٰذا اس نے برا سمو بنا کر بغیر ڈائل والے سیٹ کا ریسیور اٹھا لیا۔ جی جناب، بہرام عرض کر رہا ہوں، اس نے روکھے لہجے میں کہا۔ گلستان آباد میں ہونے والی آدم خوری آخر کب ختم ہوگی ڈاکٹر؟ دوسری طرف وزیر اعظم تھا۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جناب۔ بہرام کے لہجے میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ میرا خیال تھا کہ تمہارا خفیہ ہتھیار اب تک سب کچھ ختم کر چکا ہوگا۔ وزیر اعظم کے لہجے میں واضح طور پر تلخی اور کشیدگی تھی۔ خفیہ ہتھیار زخمی ہو چکا ہے جناب وزیر اعظم، بہرام نے پہلی مرتبہ درست لہجے میں جواب دیا۔ نہ صرف زخمی ہے بلکہ اسے اغوا بھی کر لیا گیا ہے۔ اب میرے نزدیک سب سے اہم ضرورت اس کی بازیابی ہے۔ میں اسے بازیاب کرنا چاہتا ہوں، اس سے قبل کہ وہ سب کچھ اگل دے۔ جی ہاں، یا اس سے قبل کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ ڈاکٹر، وزیر اعظم کی آواز کانپ کر رہی۔ اگر اس نے زبان کھول دی تو ایک عالمی بحران اٹھ کھڑا ہوگا۔ میں جانتا ہوں جناب، ہم اسے زبان کھولنے سے کس طرح روک سکتے ہیں، اسے تلاش کر کے، بہرام نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا، اور پھر
پھر اگر یہ خطرہ ہوا کہ وہ زبان کھول سکتا تھا تو پھر حالات کو میں سنبھالوں گا۔ وہ کیسے؟ میرا خیال ہے کہ آپ اس سوال کا جواب حاصل کرنا پسند نہیں کرتے جناب۔ بہرام کا لہجہ بہت عجیب تھا۔ وزیر اعظم ایک طویل سانس لے کر آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ بہرام کا جواب کیا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر، میں یہ سب کچھ تمہاری ثوابدید پر چھوڑتا ہوں، یہی بہتر بات ہوگی۔ بہرام نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ ویسے ہم چند درندوں کو ہلاک کر چکے ہیں، اس طرح آدم خوروں کی شرح میں بہرحال قدرے کمی آ جائے گی۔ شرح میں کمی سے اب آنسو نہیں پوچھے جا سکتے ڈاکٹر۔ درست، ہم اس کیس پر کام کر رہے ہیں جناب۔ شب بخیر، وزیر اعظم نے دھیرے سے کہا۔ یہ مسئلہ حل ہونے کے بعد میں تم سے بالمصافہ ملاقات ضروری سمجھتا ہوں۔ شب بخیر جناب۔ بہرام نے کوئی وعدہ کرنے کی بجائے آہستہ سے ریسیور رکھ دیا۔ دوسری مرتبہ اسی عام سیٹ کی گھنٹی بجی جس پر بہرام دیر سے نظریں جمائے ہوئے بیٹھا تھا۔ کرنل احمد آف کوسٹ گارڈ کالنگ سر۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ کرنل احمد کو صرف یہ علم تھا کہ وہ وزارت داخلہ کے کسی اہم آفیسر سے بات کر رہا ہے۔ ایک ہیلی کاپٹر نے مطلوبہ کشتی کو تلاش کر لیا ہے جناب۔ کشتی خالی ہے اور لہروں کی وجہ سے جنوب کی طرف جا رہی ہے، اس میں روشنی بھی نہیں۔ شکریہ۔ بہرام نے فوراً ریسیور رکھ دیا، پھر ایک نمبر ملایا، کشتی کے قوائف بتائے اور رابطہ منقطع کر دیا۔ 5 منٹ بعد ہی گھنٹی بج اٹھی۔ کشتی کا مالک گلستان آباد کا ایک سرجن ہے جس کا کہنا ہے کہ اس نے کشتی صرف 1 گھنٹہ قبل 1,40,000 روپے کے عوض فروخت کی ہے۔ خریدار شارک نامی ایک نوجوان تھا جس نے گلے میں طلائی زنجیر پہن رکھی تھی، اس کے علاوہ اور کچھ معلوم نہیں۔ شکریہ۔ بہرام نے طویل سانس لے کر ریسیور رکھ دیا۔ اسے مایوسی ہوئی تھی، وہ خود کو ایک بند گلی میں پا رہا تھا۔ کشتی خریدنے والا یقیناً آدم خوروں ہی سے تعلق رکھتا تھا اور یہ وہی شخص تھا جس کو بہرام نے باہر غلام گردش میں گولی ماری تھی۔ وہی شخص طلائی زنجیر پہنے ہوئے تھا۔ اس رات بہرام کسی اور کال کے انتظار میں رہا، لیکن پھر صبح ہو گئی اور کسی نے فون نہیں کیا۔ ابھی رات باقی تھی کہ ایک چھوٹا سا طیارہ ایک غیر ہموار سے رن وے پر اترا۔ جہاز کے پوری طرح رکنے کے بعد ٹائیگر نے محسوس کیا کہ اس کے پنجرے کو کارگو ڈور کی طرف کھینچا جا رہا ہے، اور پھر جب اس پنجرے کو 5 فٹ کی بلندی سے نیچے ڈالا گیا تو وہ کرا کر رہ گیا۔ کیا مصیبت ہے، ذرا بھی انسانیت نہیں، وہ چلا کر بولا۔ تاہم اس کی آواز پنجرے میں ہی گھٹ کر رہ گئی کیونکہ پنجرے پر چاروں طرف دبیز پردے پڑے ہوئے تھے۔ پھر خاموشی چھا گئی، مگر کچھ دیر بعد طیارے کا انجن سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی اور ایسا لگا جیسے یہ آواز عین پنجرے کے اوپر پیدا ہو رہی ہے۔ اس نے اپنی سماعت کو ان آوازوں سے بچانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ وہ یہ سوچ کر کانپ گیا کہ اس سے ہر قسم کی صلاحیت چھنتی جا رہی ہے۔ ایک وقت تھا کہ وہ بم کے دھماکے کو بھی محسوس نہیں کرتا تھا، اپنی سماعت پر تربیت کے مطابق دبیز پردے ڈال دیتا تھا، لیکن اس بار اس نے جو ہی سانس کھینچ کر پردہ سماعت کو بے حس بنانا چاہا، اسے سینے میں شدید درد محسوس ہوا اور وہ بری طرح کھانسنے لگا۔ پھر انجن کی آواز دور ہونے لگی۔ طیارہ اب رن وے پر دوڑ رہا تھا۔ چند لمحے بعد طیارہ یقیناً فضا میں بلند ہو گیا کیونکہ ٹائیگر کو اس کی آواز اب اور دور جاتی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ سر جھٹکنے لگا، اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے جلملانے لگے۔ وہ پریشان تھا اور پہلی بار سوچ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے گا۔ پھر مان طیارے کی ہلکی گنگناہٹ بھی ختم ہو گئی، چاروں طرف خاموشی چھا گئی۔ تاہم چند ساتھ بعد حشرات الارض کے بولنے اور ٹرٹرانے کی آواز آنے لگی۔ ایسا لگا جیسے ان سب نے ایک اجتماعی گیت الاپنا شروع کر دیا ہو، اور پھر ٹائیگر کو وہی طلب دوبارہ محسوس ہوئی، سگریٹ کی طلب۔ 2-3 منٹ بعد ایک طرف کا پردہ اٹھا کر پنجرے کی چھت پر الٹ دیا گیا۔ پنجرے کے باہر شیلا فن برگ فاتحانہ انداز میں کھڑی ہوئی تھی۔ کیا حال ہے جانم؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگی۔ شدید گرمی کے باعث اس نے ہلکا لباس پہن رکھا تھا اور وہ واقعی پتالہ لگ رہی تھی۔ شاندار، ٹائیگر بھی مسکرا کر بولا۔ تفریح کرتے ہوئے تو ایسا لگتا ہے جیسے وقت کو پر لگ گئے ہوں۔